میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن سنتے ہو، تمہیں تب بھی ثواب ہے۔ ارے جو بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، اس بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ گے تمہیں تب بھی ثواب ہے، اس بچے سے محبت کرو گے تمہیں تب بھی ثواب ہے۔ تم اس بچے کو چھوڑ دو جس ٹپائی پہ وہ بچہ قرآن پاک رکھتا ہے، تم اس بچے کو وہ ٹپائی بنا کر دو گے تمہیں تب بھی ثواب ہے۔ تم بچے کو قرآن پاک کے لیے غلام بنا کر دو گے تمہیں تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تم قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تمہیں تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نے نہیں کہا، یہ خود قرآن نے کہا لوگوں مجھے کھولو، بتاؤ میں کون ہوں۔ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری کتاب پڑھ جاؤ، بعد میں پتا چلے اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتا چلے اس کا تو سارا حصہ بدل دیا گیا ہے، بعد میں پتا چلے اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ اور کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ تم غور نہیں کرتے ہو۔ الف سے اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، لام سے جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں لا رہا ہوں، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے میرے سینے پہ اترتا ہے۔ میں اور بھی بڑی باتیں کر سکتا ہوں لیکن ختم قرآن کا موقع ہے، میں اور آپ مل کر آج قرآن پاک کی باتیں کریں، کیونکہ قرآن سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ الف لام میم، الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام میم کوڈ ورڈ، شارٹ ہمپڈ، خدا نے کوڈ ورڈ اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر کیوں لکھا؟ کہ اس لیے لکھا تاکہ راوی کا بھی پتہ چل جائے، بیچنے والے کا بھی پتہ چل جائے، اور جس کے ہاتھ بھیجا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اور کیا کہا الف لام میم، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو شک الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو شک لام میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں شک کر۔ الف پہ شک کرے گا دہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا کافر بن جائے گا، اگر میم پہ شک کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن جائیں گے۔ تو اب 3 شکوک سے گزر کے شک آگے بڑھے گا۔ جب شک آگے نہیں بڑھے گا پھر قرآن جیسی بے مثال کتاب کوئی نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ ایک لفظ ہے اور اس ایک لفظ پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، اس پر بڑی تحقیق کی گئی ہے۔ میں الحمدللہ اسی ایک لفظ پر بڑی تقریر کر سکتا ہوں، ساری رات گزار سکتا ہوں، آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو دیکھو، خدا نہ خواستہ دریا کا پانی ٹوٹ گیا ہے، بند کے پاس آ گیا ہے، یہ آدمی چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، لوگ کسیاں اٹھاتے ہیں اور شہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایک عام آدمی کے کہنے پر یقین کرتے ہو لیکن الف لام میم پہ یقین نہیں کرتے ہو۔
तबरी ने कहा ये वाक़या हुआ, इब्ने हशाम ने कहा ये वाक़या हुआ, शाह वली अल्लाह का वाक़या किताब में है, शक नहीं करना। बुजुर्गों का वाक़या किताब में है, शक कोई नहीं करना। बुजुर्गों का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। औलिया का जिक्र तारीख में हो, शक कोई नहीं। लेकिन जिस अलिफ को खुदा ने भेजा है, इसमें शक करते हो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ता जबरील का क्यों रखा? इसलिए रखा कि जबरील फरिश्तों का सरदार था। और कुरान ने खुद कहा, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स जबरील का दुश्मन है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है और तेरा भी दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी वज़ाहत के साथ फरमाया, तोड़ दिया। कुरान बोला, नबी ने गुफ्तगू की।